ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. کافر کی اپنی نماز نہیں ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے دور میں بھی انہی کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت جو بعد میں وضع کیا گیا اور پھر روایتیں گھڑ کے منسوب ہو گئی، کتابوں میں، شیعہ کتب میں درج ہو گئی، یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے زمانے میں اور پہلے دور میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ وجہ ہے، بڑی اہم بات ہے، چونکہ میری گفتگو کا مدار اس پر ہے، یہ عقیدہ امامت و خلافت پہلے ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ تابعین، نہ اتباع التابعین، نہ مولا علی شیر خدا اور نہ حسنین کریمین کے زمانے میں. اس زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو جو عقیدہ اس زمانے میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو وہ کبھی اصل دین نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے مجھ سے کہ قاضی صاحب آپ بھی تو انہیں امام مانتے ہیں، امام کہتے ہیں، بھئی میں کب انکار کرتا ہوں ان کے ائمہ اطہار اہل بیت ہونے کا، مگر میرا عقیدہ یہ نہیں ہے جو عقیدہ امامت و خلافت ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور وہی امام خلیفہ ہوتا ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ جو عقیدہ امامت و خلافت ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں قرآن و سنت سے. میں ان کو امام مانتا ہوں، امام ولایت، امام معرفت، امام علم، امام تقوی، امام زہد و ورع، پوری امت کا امام مانتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے بھی امام ہیں. یہ امام مالک کے بھی امام ہیں، امام شافعی کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی امام ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت. کل ہمارے اہل سنت کے کل ائمہ کے امام ہیں، امام امت ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں پیشوا کے طور پر، پیشوائے اعظم، مقتدائے اعظم، ولایت میں سب سے اونچے رتبہ ولایت کے حاملین یہ ائمہ اطہار اہل بیت. کل اولیاء، ان سے ولایت کی خیرات لینے والے، ان کے دروازے سے ولایت کی بھیک لینے والے. کل طرق، سلاسل ولایت اور طریقت کے، ان کی معرفت ان کے وسیلے سے اوپر جاتے ہیں. ہمارے ہاں ان کی امامت کا معنی یہ ہے، وہ معنی نہیں ہے جو اہل تشیع حضرات نے غلطی سے کسی زمانے میں، سیاسی حالات تھے، گھڑا اور کتابوں میں درج ہو گیا اور آج تک چلا رہا ہے. وہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں. اور ایک بہت بڑا تاریخی ثبوت دینا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ عقیدہ امامت کا کہیں پہلے موجود ہوتا، ائمہ اطہار اہل بیت کے اپنے زمانے میں اگر اس کا وجود ہوتا، تو اہل بیت اطہار میں سے اپنے 25 امام اور بزرگ ایسے ہو گزرے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں، جو بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء تھے یا حکمران کے، یہ حکمران تھے، مگر عرف عام میں چونکہ خلفاء کا لفظ چل پڑا اور واضح رہے کہ جب خلافت بنو امیہ کا لفظ آتا ہے یا خلافت بنو عباس کا یا خلافت عثمانیہ کا، یہ خلافت ہرگز خلافت راشدہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ حکومت کے معنی میں ہے، حکومت اور سلطنت کے معنی میں ہے. اور لفظ خلافت اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ خلافت ایک کے بعد دوسرا، تسلسل حکومت کی وجہ سے لفظ خلافت استعمال ہوتا ہے. خلافہ، خلف، کہ جو حکومت میں تسلسل رہے، ایک کے بعد دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، خواہ وراثت جانشینی کے ذریعے آ رہے ہوں جو کہ سنت میں نہیں تھی، جو حکمرانوں نے اپنے خاندانی مفاد کے لیے گھڑ لی، جو تمام ادوار میں رہی، اور خواہ وہ شورا کے طریق پہ آئے جو سنت تھی صحابہ کرام کی، اور قرآن کا حکم تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فیصلے باہمی شورا سے کرنا. مگر چونکہ وہ پے در پے ایک کے بعد دوسرا تیسرا حکومت کا تسلسل آ رہا ہوتا ہے، اس تسلسل کی وجہ سے خلافت کہتے ہیں، جانشینی کی وجہ سے. مگر کجا خلافت راشدہ، کجا بعد کے دور کی حکومتیں اور خلافتیں. اگر یہ معنی امامت و خلافت کا خود اہل بیت میں، بڑی امپورٹنٹ بات عرض کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ، خود اہل بیت میں اگر یہ معنی موجود ہوتا
2-3 صدیوں تک اگر یہ کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہوتا کہ امامت اور خلافت یہ ہوتی ہے، منصوص ہوتی ہے، اور اس کے یہ تمام تر معانی ہوتے، تو پھر اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین سے لے کر امام حسن مجتبیٰ کی بات میں کر چکا کہ انہوں نے الٹا ودڈرا کر لی، مصالحت کر دی۔ امام علی مقام امام حسین نے دعویٰ نہیں کیا، آپ کے عزائم یہ نہیں تھے۔ پھر امام زین العابدین سے لے کر اینڈ تک ائمہ اطہار اہل بیت نے اپنی خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی زمانے میں، یہ بات اہم ہے، دعویٰ ہی نہیں کیا اپنی امامت و خلافت کا۔ اگر امامت اور خلافت دونوں کا یکجا ہونا، یعنی ظاہری خلافت حکومت وہ اسی کی حق ہے جو امامت ہے، انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کی بجائے 25 دیگر امام اہل بیت اطہار کے، ہم تو امام بزرگوں کو کہتے ہیں، پیشواؤں کو، مقتدا کو، اولیاء کو، جس طرح میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، قرآن مجید کی کئی آیات اس معنی میں، جس معنی میں ہم امام سمجھتے ہیں، تو وہ انہوں نے خروج کیا اور خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس جن حکمرانوں کو چیلنج کیا اور اپنے استحقاق کے خلافت کے لیے نکلے، فوجیں لے کر، اور شہید ہوئے۔ اگر یہ عقیدہ امامت اور خلافت کے منصوص ہونے کا کہ یہ منصوص ہے اور یہ امام ہے مولا علی شیر خدا اس معنی میں امام اور خلیفہ، پھر امام حسن اور حسین، پھر امام اور خلیفہ امام زین العابدین، پھر امام محمد الباقر، پھر امام جعفر الصادق، پھر امام موسیٰ الکاظم علی ذی القیاس امام حسن بصری تک، اگر یہ مقرر اس زمانے یہ کنسیپٹ اگر شیعہ حضرات میں بھی ہوتا، میں بات کر رہا ہوں اہل بیت میں، خود اہل بیت خانوادہ رسول میں اگر یہ کنسیپٹ ہوتا تو انہیں چھوڑ کر دیگر ائمہ اہل بیت کیوں نکلتے جہاد کا جھنڈا، دعوی خلافت و امامت کیوں کرتے؟ خلافت کا دعویٰ، یہ بڑی اہم تاریخی بات ہے، امامت اور خلافت کا دعویٰ اہل بیت اطہار کے دوسرے لوگ کرتے رہے۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں اس نوعیت کا منصوص امامت و خلافت کا کوئی کانسیپٹ اور عقیدہ 300 سال تک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ورنہ وہ یہ کام نہ کرتے۔ اب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا خروج میں معنی میں لے رہا ہوں جہاد کے لیے نکلنا یا خلفائے بنو امیہ بنو عباس کی حکومتوں کو چیلنج کرنا، میں منفی معنی میں نہیں لے رہا، یعنی اب بلکہ خروج کی بجائے یوں کہیے انہوں نے امامت و خلافت کا دعویٰ کیا اور نکلے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو نکلے وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے نکلے۔ اب آپ دیکھیے یہ نکل رہے ہیں باہر اپنی خلافت اور امامت کا دعویٰ کر کے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے، اور یہ صاحبزادے ہیں امام زین العابدین کے، بھائی ہیں امام محمد الباقر کے۔ اگر ان کے خاندان میں اہل بیت میں یہ عقیدہ موجود ہوتا کہ یہ ائمہ معصوم ہیں اور اس وقت امام محمد باقر امام، تو بھائی کو اگر یہ امام مانتے امام محمد الباقر کو، امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ہیں، تو یہ اپنی خلافت اور امامت کو قائم کرنے کے لیے نکلتے باہر۔ یہ کوفہ میں نکلے، امام زید بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں نکلے، ہشام بن عبد الملک کے خلاف، اور والی عراق یوسف بن عمر ثقفی تھا، اس نے لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا، پھر آپ کو صلیب کیا گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔ میں گنتی کر رہا ہوں اہل بیت میں سے کتنوں نے خلافت و امامت کا دعویٰ کیا ان ائمہ اطہار اہل بیت کے ہوتے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ اس پورے خانوادہ اہل بیت میں 2-3 صدیوں تک موجود نہ تھا، جو ہوتا تو یہ کیوں عمل نہ کرتے۔ اور یہ جو ائمہ نکلے آل حسن میں سے بھی اور آل حسین میں سے بھی، کل بنو فاطمہ میں سے نکلے،
پھر اس کے بعد تیسرے یحییٰ بن زید بن علی امام زین العابدین، تو امام زین العابدین کے پوتے نکلے۔ یہ امام جعفر صادق کا زمانہ ہے۔ یہ جوزجان میں گئے، ولید بن یزید بن عبد الملک کے خلاف اٹھے اپنی امامت اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے، اور خراسان کا جو بھی گورنر وغیرہ تھا، پھر بالآخر جنگ ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اپنی امامت اور خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھے، جبکہ امام باقر بھی حیات ہیں اور پھر امام جعفر الصادق حیات ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ان کے نالج میں، اس خاندان میں، اہل بیت پاک میں کوئی امام اور خلیفہ کا ایک ہونا اور منصوص ہونا، یہ کنسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ جد و جہد کے لیے جانتے تھے کہ یہ غاصب ہیں، بنو امیہ کے، بنو عباس کے لوگ، تو غصب کیا ہوا حق چھین کر اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے اٹھتے تھے۔ پھر تیسرے نکلے امام اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن، یعنی امام حسن المثنی، جو امام حسن مجتبی کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے نکلے محمد بن عبداللہ بن حسن المثنی، امام حسن مجتبی کے۔ انہوں نے مدینہ میں نکلے خلافت قائم کرنے کے لیے، اور اطراف و اکناف سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ابو جعفر المنصور کا زمانہ تھا، اس نے پھر عیسیٰ بن موسیٰ کو اور حمید بن قحطبہ کو وغیرہ وغیرہ لوگوں کو بھیجا، جنگجوئی کی، لڑائی ہوئی، آپ شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو اور ان کے بیٹے ادریس بن عبداللہ کو مغرب میں بھیجا۔ بربروں کا علاقہ تھا، بلاد مغرب، مراکش اور فاس، وہاں جا کے حکومت خلافت قائم کی، اور وہاں ان کا مزار ہے جنہیں مولائے ادریس کہتے ہیں، وہ ان کے پوتے تھے، وہاں خلافت اپنی قائم کی۔ یہ نکلے جب ائمہ اطہار اہل بیت موجود تھے، تو ان کا کنسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی امام اور خلیفہ ایک ہی ہوتا اور منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن الحسن بن امام حسن المجتبی، امام زین العابدین کے کزن، سگے کزن، امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے، امام حسن المثنی امام حسن کے شہزادے، تو امام حسن المثنی کے پوتے ابراہیم بن عبداللہ، پھر وہ نکلے بصرہ پر، اپنی امامت و خلافت کا دعویٰ کیا، غلبہ حاصل کیا، پھر اہواز پر غلبہ حاصل کیا، پھر فارس کے علاقے پر غلبہ پایا، حتیٰ کہ ابو جعفر منصور وغیرہ ان لوگوں نے پھر جنگ لڑی ان کے خلاف اور ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ اپنی خلافت اور امامت کو قائم کرنے کے لیے اٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ اطہار اہل بیت کو اس معنی میں امام اور خلیفہ نہیں مانتے تھے، یہ بھائی بھی ہیں، سگے کزنز بھی ہیں، سب خلافت کے قائم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں اس دور میں۔ عقیدہ کہاں تھا پھر وہ؟ پھر اس کے بعد اٹھے امام حسین بن علی بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب، پھر وہ نکلے، انہوں نے فخ کے مقام پر غلبہ پایا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور عسکر کے مقام پر بیعت کی۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے 6 میل دور ہے باہر، اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا گیا 4000 کا لشکر لے کر، اور یہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین بن علی بن الحسن شہید ہوئے۔ پھر یحییٰ بن عبداللہ نکلے، یحییٰ بن عبداللہ بن الحسن بن علی، ابو جعفر المنصور کے خلاف اٹھے، دیلم تک گئے، پھر شہید کیے گئے۔ پھر محمد بن جعفر بن یحییٰ نکلے، تاہرتا تک گئے، غلبہ ہوا، اور بالآخر پھر مخالفین کی جنگ سے شہید ہوئے۔ پھر محمد بن ابراہیم بن اسماعیل نکلے، کوفہ میں مامون الرشید کے ایام میں نکلے، وہ خراسان میں تھا، پھر جنگ ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا، یا وفات ہوئی تو کوفہ میں دفن کیے گئے۔ پھر امام محمد بن زید بن علی، پھر وہ نکلے جو حضرت زید کے پوتے ہیں، زید بن علی ان کے پوتے، پھر انہوں نے اپنی خلافت و امامت کو قائم کرنے کے لیے خروج کیا، خراسان کے طریقے، وہ بھی شہید ہوئے، یہ وفات ہوئی۔